کہا جاتا ہے کہ رنگوں میں دو رنگ سرخ اور سیاہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ سرخ خون کی نشاندہی کرتا ہے جبکہ سیاہ رنگ دیگر علامتوں کے علاوہ وہ رنگ بھی ہوتا ہے جو کسی صاحب علم کے قلم سے نکلتا ہے۔ قلم سے نکلنے والے الفاظ علم و آگاہی کی روشن دلیل ہوتے ہیں اور انہیں نظر انداز کر کے کوئی قوم ترقی کا کوئی خواب نہیں دیکھ سکتی۔ موجودہ دور میں تعلیم نے انسان کو ترقی کی ان منازل پر پہنچایا ہے جس کا اس سے قبل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بحیثیت پاکستانی ہمارا شمار اگرچہ تہذیب یافتہ اقوام میں ہوتا ہے لیکن بعض رویے قابل تحسین نہیں ہیں جن کی تبدیلی شعور اور تعلیم کی آگاہی کے بغیر ممکن نہیں۔ حکومت کی طرف سے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے اربوں روپے مختص کیے جاتے ہیں جن میں سے رقم کا بڑا حصہ سرکاری تعلیم اداروں پہ خرچ کر دیا جاتا ہے اور معاشرے کا ایک بڑا طبقہ تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو صرف 2 وقت کی روٹی کے حصول کے لیے سرگرداں رہتا ہے اور ظاہر ہے وہ تعلیم پر رقم خرچ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کا یہ طبقہ زیادہ تر پسماندہ علاقوں میں خستہ حال بستیوں اور جھگیوں میں رہائش پذیر ہے۔ پیٹ کی آگ بجھانے کی تگ و دو میں مصروف ان لوگوں کے نزدیک تعلیم پر رقم خرچ کرنا معاشی بوجھ ہی تصور ہوتا ہے۔ تعلیم سے محروم ان میں سے اکثر لوگ جرائم پیشہ افراد کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق جھگیوں اور پسماندہ بستیوں میں رہنے والوں کی تعداد معلوم کرنا مشکل ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو 6 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں ہم نے بند کر دیا ہے۔ ایک وہ بچہ ہے جو کھوتی اسکول میں جاتا ہے، جو غریبوں کے اسکول میں جاتا ہے۔ ایک بچہ وہ ہے جو مدرسے میں جاتا ہے۔ ایک بچہ وہ ہے جو اسکول جاتا ہی نہیں۔ ایک وہ ہے جو پبلک اسکولس میں یا جو درمیانے لیول کے پرائیویٹ اسکولز ہیں وہاں پہ جاتا ہے۔ اور ایک بچہ وہ ہے جو ایچیسن میں یا ایل جی ایس میں یا بیکن ہاؤس میں یا بہت ایلیٹ سکولز میں جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے دن سے جب آپ 5 طرح کے جگہوں پہ مختلف لوگوں کو بھجوائیں گے تو ان میں احساس کمتری کا ہونا تو بڑی لازمی سی بات ہے۔ اور ڈیفینیٹلی وہ جو آپس کی جو تفاوت ہے وہ اکنامک تفاوت ہے، وہ سوشل سٹیٹس کا تفاوت ہے، فرق ہے، تو اسے احساس کمتری بھی ہوتا ہے اور اسے پھر ڈفرینٹ قسم کی سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ہوتی ہیں، اینڈ کرائم از ون آف دا سائیکولوجیکل پرابلمس۔ ان جھگیوں میں رہنے والوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی اس سے قبل کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی گئی، تاہم غیر سرکاری سطح پر ڈور آف اویئرنیس نامی تنظیم نے جھگیوں میں رہنے والے غریب اور نادار افراد کے بچوں میں تعلیم کی روشنی پھیلانے کا بیڑا اٹھایا۔ تنظیم کی چیئرپرسن مسز روبا ہمایوں کا کہنا ہے کہ 3 سال قبل انہوں نے ان غریبوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں بڑے عرصے سے سوچ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کیا جائے جو معاشرے میں کچھ تبدیلی لے کے آئے، جو اس طرح کے معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں جو جھگیوں میں ہیں، ان لوگوں کی طرف نہ گورنمنٹ اتنی توجہ کرتی ہے، نہ ہی ان کے کوئی ایسے، میں نے معلوم کیا ہے کہ کوئی بجٹ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ جس سے ان لوگوں کی کوئی فلاح کے لیے، کوئی ان کی ایجوکیشن کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ تو ان لوگوں میں بہت زیادہ کرمنل قسم کے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی ریسورسز ایسے نہیں ہوتے، نہ ان کو کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے کہ یہ اچھا کوئی کام کر سکیں، اور ان کو اگر تعلیم دی جائے تو بہت سے مسائل جو ہے نا معاشرے میں کم ہو سکتے ہیں۔ مارکیٹوں میں ان کے بچے مانگتے ہیں، خود بھی یہ لوگ مانگتے ہیں، اور پھر جو جن کے کوئی وسائل ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور کرمنل ایکٹ اپنا کرتے ہیں اپنے کمانے کے لیے۔ تو جب کچھ کام کرنے کا ارادہ کیا تو کچھ سوچا کہ ایسے ایریے میں کام کریں کہ جہاں پہ واقعی ضرورت ہے تعلیم کی۔ 3 سال کی مدت میں 200 کے لگ بھگ بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کیا گیا۔ مستقبل تابناک بنانے کے لیے بچوں کو تعلیم دلانے پر والدین کو آمادہ کرنا انتہائی کٹھن اور مشکل کام ثابت ہوا، کیونکہ غریب والدین تعلیم کی بجائے اپنے بچوں سے 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت مزدوری کرانا چاہتے تھے، لیکن تنظیم کے کارکنوں کی کوشش سے بچے تعلیم کے حصول کی طرف مائل ہوئے۔ میرے 4 بچے ادھر پڑھتے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، اور باہر تو میں پڑھا نہیں سکتی تھی اس لیے ادھر ڈالا۔ بہت مسائل ہیں گھر کے، ویسے بھی کرائے پہ رہتی، تو اس وجہ سے ادھر ڈالے، اچھا پڑھ رہے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، اتنے پایا سی سکول، اتنے پڑھن لگے، پہلے 2 مہینے ہو گئے، اتنے صحیح جا رہے ہیں، صحیح پڑھتے پے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس لیے نہیں پڑھا سکیا، اب یہ اسکول اچھا ہے تو اس لیے ادھر بھیجا ہے ہم نے، اور اب ادھر سے تعلیم بھی بہت اچھی ہے۔ میرا نام عظمیٰ ہے، میں 2 کلاس میں پڑھتی ہوں، ہمیں یہاں پہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، اور یہاں کا اسکول ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ پڑھائی کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ میں اور لاکھ پٹیشن سے آتا ہوں، میں یہاں اسکول پڑھتا ہوں، میں 2 کلاس میں ہوں،
اور مجھے ٹیچر بہت اچھا پڑھاتی ہے, مجھے مارتی نہیں, پیار کرتی ہے. میں 10 کلاس میں پڑھتی ہوں. ہمیں یہاں پہ بہت اچھی پڑھائی ملتی ہے اور جب ہمیں چھٹی ہوتی ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جب ہمیں اسکول آنے میں بہت دل کرتا ہے. وسائل کا حصول ہر فرد کا بنیادی حق ہے, لیکن شاید ہمارے معاشرے میں تعلیم کا حصول بنیادی حق تصور نہیں کیا جاتا, اس لیے نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس معاملے میں خود کو بے یار و مددگار تصور کرتے ہیں. دوسروں میں تعلیم کی شمع روشن کرنے کے لیے اپنی ذات میں جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ کام حصول تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے. تاہم ریڑھی بانوں, گھروں میں کام کرنے والیوں اور جھگیوں میں رہنے والوں کو تعلیم دینا آسان ہے, لیکن انہیں اس مقصد کے لیے آمادہ کرنا آسان نہیں. تعلیم کی سہولتیں پہنچانے والوں کے لیے انتہائی مشقت طلب کام ہوتا ہے. جب اسٹوڈنٹس نئے آتے ہیں یہاں پر تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسے گھروں سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جب یہ شروع میں آتے ہیں یہ بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, دوسرے کو مار کٹائی, اس طرح کا ان کا ذہن ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب ان بچوں کے اوپر بھرپور توجہ دی جاتی ہے تو پھر جو بچے ہیں وہ بہت جلدی سیکھتے ہیں. یہ بچے ایسے ہیں, ان کے اوپر اتنی زیادہ محنت کرنی تو پڑتی ہے, لیکن اس محنت کو کرنے کے بعد یہ میں اتنا ہی صلہ واپس دے رہے ہیں. 1.5 سال ہو گیا کام کرتے ہوئے. ہم نے اسٹارٹ میں جھگیوں سے شروع کیا تھا. شروع میں جھگیوں میں سے بچوں کو ہم اٹھا کے لے کے آتے تھے, سوئے ہوتے تھے اور اتنی بری حالت میں ہوتے تھے کہ یہ کچھ نہ سیکھ رہے ہیں بچے دوسروں کی طرح, یعنی کہ ان کے اندر تمیز ہے. بات کرنے کی پہلے تمیز نہیں تھی, یہ بہت بدتمیزیاں کرتے تھے, لیکن اب بہت اچھے بچے, بڑے عزت سے بات کر سب کی عزت کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کی بھی, باہر جو لوگ ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں. پہلے یہ لوگ نہیں کرتے تھے, لیکن پڑھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا شروع ہو گئے ہیں. غریبوں اور نادار بچوں کو تعلیم دینے والے اساتذہ کے لیے نیا تجربہ ہے جسے وہ سر انجام دے رہے ہیں. میں چاہوں گی میڈیا سے کہ وہ حکومت تک اور ان عوام تک یہ چیز پہنچائے کہ اس لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو بھی کچھ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں, تاکہ ہم جیسے لوگ جو ان چیزوں میں کام کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پھیلا سکیں اور کام کر سکیں. ان لوگوں کو پڑھانا اتنا آسان نہیں ہے. ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا کوئی انسینٹیو دینا پڑتا ہے, کچھ اس طرح سے ان کو ذرا اس طرف لگانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ان تجربات کو میں نے پھر دوسرے سینٹر میں استعمال کیا تو دوسرا سینٹر بڑی جلدی اسٹیبلش ہو گیا. میں نے فوری طور پہ ٹیچر ڈھونڈ کے, اور اس طرح سے کچھ لوگوں نے بھی تعاون کیا کہ آپ ہمارے گھر میں کر لیں. پھر ایک نے کہا میں پڑھا دوں گی تو میں آپ یہاں پہ یہ سینٹر چلائیں. تو وہ پھر اس طرح کرتے کرتے اب 5 سینٹرز ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ بچے بھی بڑے شوق سے آتے بھی ہیں. انہیں ہم یونیفارم بھی دیتے ہیں مہینے میں, مطلب سال میں 2 گرمیوں کے 2 سردیوں کے یونیفارم. پھر کھانے پینے کے بھی انسینٹیو ذرا رکھے ہوئے ہیں, اور پھر صفائی کے لیے ان کو ہم نے کچھ نہ کچھ اس طرح کا طریقہ بنایا ہوا ہے کہ ایک رجسٹر ہے. بچے اگر نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں تو ان کو پھر ہم انعام دیتے ہیں ہفتہ وار. چیئرپرسن مسز روبا ہمایوں کا کہنا ہے کہ تعلیم کی روشنی پھیلانے کے لیے انہیں مخیر حضرات کے ساتھ ہی سرکاری تعاون کی اشد ضرورت ہے. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے سیٹ اپ بنے گا, لیکن کیونکہ یہ کام ماشاءاللہ اتنا ضروری کام تھا جو ایک معاشرے کا ایک نگلیکٹڈ ایریا تھا, تو یہ اللہ کے کام ہے, وہ انشاءاللہ اس میں مدد فرمائے گا. جتنا پھیلے گا ہم پھیلا دیں گے اس کو. ابھی ان سینٹرز کو ہم لوگ تھوڑا سا ووکیشنل اور کمپیوٹر سیکشن اور اس طرح کی چیزیں اس میں ایڈ کرنے والے ہیں, تو وہ چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ یہ آگے ہی چلے گا. مجھے تو میری تو امید سے زیادہ بڑھ گیا. گورنمنٹ سے تو ابھی تک ہم لوگوں نے کسی سے بھی ایڈ نہیں لی. ہم لوگ سیلف فائنانس پہ کر رہے ہیں, اور ہمارا ارادہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ ہمیں کوئی ہیلپ کرے تو ہم کوئی کام کریں. ابھی تو ہم لوگ سیلف فائنانس پہ یہ چیز لے کے چل رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ مینیج ہو رہی ہے, سب چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اس میں جب کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کام میں دوسرے لوگ بھی آئیں. تو گورنمنٹ لیول پہ بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک ضروری کام ہے. بہت سے ہم لوگوں نے کرمنلز کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی چیزیں گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہیں, تو اگر اس میں سے کچھ سرمایہ ان لوگوں پہ خرچ کر دیتی ہے تو بہت سے لوگ کرمنل بنیں گے ہی نہیں. تو گورنمنٹ کو اس چیز کی طرف سوچنا چاہیے کہ یہ ایک اچھا مشن ہے اور اس میں ریزلٹس بھی ہیں, اور اگر باقاعدگی سے اگر یہ اس کام کو کیا جائے تو بہت سے ایسے لوگ جو کہ بعد میں اس وجہ سے کرمنل بنتے ہیں کہ ان کو ریسورسز نہیں تھے, تو اگر شروع میں ہی ان کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لی جائے تو گورنمنٹ کو ضرور اس طرف توجہ کرنی چاہیے, اور مخیر حضرات کو بھی کرنی چاہیے. بہت سی خواتین کے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنا تھوڑا سا وقت زکوٰۃ سمجھ کے اس میں دے دیں. اور بہت سے لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں, اگر جو اپنے وسائل کو استعمال کرنا چاہے تو اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی گنجائش. ہمارے دین میں بھی تعلیم کی اہمیت اور اس کے حصول پہ خصوصی توجہ دی گئی ہے. علم کے حصول کے لیے رنگ و نسل کی تمیز مٹا دی گئی ہے, کیونکہ علم انسان کی معراج ہے. کیمرہ مین اصغر ملک کے ساتھ قرار ہمایوں, اے نیوز لاہور.